الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا معشر الشباب فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز مکرم مہمانان کرام اور نوجوانان دین و اسلام، میرے بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت سورہ نور کی پارہ 18واں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی طرح مشکاۃ شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی سرپرستوں کو حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں، جو تم میں بے نکاح مرد یا عورت ہے ان کے نکاح کر دو، فقر و فاقے کے ڈر سے ڈرو مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ان کی تنگ دستی، ان کا فقر و فاقہ دور فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے، علم والے۔ وسعت والے تو اتنے ہیں کہ اللہ کے یہاں اللہ جس کو چاہے چھپر پھاڑ کے دے دیتے، اور علم والے تو اتنے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کب کس کو کتنا دینا۔ تو میرے بزرگوں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خطاب فرما رہے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی ٹیم، فمن استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ نکاح کا موٹا موٹا فائدہ یہ ہے فإنہ اغض للبصر، نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو حقوق زوجیت ادا کرنے کی استطاعت اور طاقت اور قوت نہیں رکھتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھے، کیونکہ روزہ گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ یہ حدیث اس آیت کی تشریح ہے، جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ہم عام طور پہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نکاح سنت ہے، بیانوں میں، تحریروں میں، کتابوں میں، بلکہ شادی کارڈ پر بھی لکھا جاتا ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح سنت ہے۔ لیکن نکاح کی اصل حیثیت ہے کیا؟ اس کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام اس آیت کی طرف جب رجوع کریں گے تو یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکحوا الایام کہا، امر کا صیغہ استعمال کیا، اور امر کا صیغہ بطور وجوب کے بھی لیے آتا ہے اور بطور استحباب کے لیے بھی آتا ہے اور بطور مباح کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہاں پر انکحو اس لیے استعمال کیا، یہ کہا کہ تم نکاح کرو کیونکہ نکاح کرنا فرض ہے، تم لوگ نکاح کرا دو کیونکہ نکاح کرانا واجب ہے، تم لوگ نکاح کرا دو کیونکہ نکاح کرانا سنت اور افضل ہے، تم لوگ نکاح کرا دو کیونکہ نکاح کرانا جائز۔ یہ چاروں ترجمے ہو سکتے ہیں، طے کون سا ترجمہ کرے؟ یہ چاروں تفسیر اس آیت کی ہو سکتی ہے، یہ چاروں وضاحت اس آیت کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی وضاحت کرنی پڑی کہ یہاں امر کس کے لیے؟
ان آیتوں اور احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا، فقہاء کرام نے فرمایا کہ انسان کی ایک حالت نہیں ہوتی، انسان کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی اس کے اوپر شہوت کا اور چاہت کا غلبہ ایسا زور پکڑ لیتا ہے کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں زبردست گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، یقین ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار، کہ ایسی اضطراری کیفیت ہے کہ چین ہی نہیں ہے اور بس بار بار گناہ پر دل آمادہ ہوتا ہے، اور دل میں خیالات اور تفکرات بار بار غیر محرم عورتوں کے آتے ہیں، ناجائز خواہشات بار بار انگڑائیاں لیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء کرام، مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ اور اس احادیث نبویہ کی روشنی میں کہ ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہے، ایسا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اگر وہ نماز چھوڑے گا تو گناہ گار ہے، فاسق ہے، نکاح میں جتنی دیر کرے گا فاسق۔ زکوٰۃ چھوڑے گا تو گناہ گار ہے، فاسق ہے، بدکار ہے۔ اسی طرح سے نکاح میں جتنی زیادہ دیر کرے گا اور جتنے بے نکاح ہونے کی وجہ سے بد نگاہی ہوگی اور عبادتوں میں خلل پڑے گا اور غیر محرم کو دیکھے گا اور اتنا سوچے گا، اتنا اس کو گناہوں میں ابتلا ہوگا، اتنا ہی اس پر گناہ پڑتا رہے گا۔ لیکن ایک حالت یہ ہے انسان کی کہ اگر نکاح کر لے تو بہت اچھا، نکاح اگر نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو یہ گمان غالب ہے کہ میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں اگر نکاح نہیں کیا تو ایسی صورت میں علماء کرام فرماتے نکاح واجب ہے، یعنی فرض سے ایک درجہ کم۔ جیسے وتر کی نماز چھوڑ دیا، عید کی نماز چھوڑ دیا، عید کی نماز چھوڑنے والے کو کیا بولیں گے؟ عید کی نماز چھوڑنے والے پر جیسا گناہ، خطبے کا سننا چھوڑنے والے پر جیسا گناہ، صدقہ فطر نہ دینے والے پر جیسا گناہ، قربانی چھوڑنے والے پر جیسا گناہ، ویسا گناہ ایسے شخص پر ہوگا جس کو نکاح چھوڑنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا گمان غالب ہے۔ اور کسی کی حالت ایسی ہے کہ نکاح کرے تو بھی کوئی بات نہیں اور نکاح کرے تو بھی کوئی بات نہیں، اس کو حالت اعتدال کہتے ہیں، اعتدال کی حالت ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے نکاح سنت ہے کہ کرے گا تو بڑی افضل بات ہے اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور بعض مرتبہ نکاح حرام بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح حرام دو صورتوں میں ہوگا کہ اگر جس عورت سے نکاح کر رہا ہے وہ عورت قرآن اور حدیث کی روح سے اس کے لیے حرام ہے۔ 7 عورتوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے جن کو حرام قرار دیا گیا۔ ماں سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے، سگی خالہ سے نکاح حرام ہے، دوسرے کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے، بیٹی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے، رضائی بہن سے نکاح حرام ہے، رضائی ماں سے نکاح حرام ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا مشرکہ عورت سے بھی نکاح حرام، یعنی غیر مسلم عورت سے بھی نکاح حرام، اس کے غیر اسلامی طرز عمل پر باقی رہتے ہوئے، اس کے ایمان سے محروم رہتے ہوئے، اس کے دین سے محروم رہتے ہوئے اسے نکاح کر لینا حرام۔ اور نکاح حرام کی قسم مرد کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا اور اپنے بیوی کے حقوق ضائع ہو گئے، مجھ سے ضائع ہو جائیں گے اور میں اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، تو ایسی صورت میں نکاح حرام۔ اب بھائی کیا کریں؟ کسی کی حالت ایسی ہے کہ نکاح نہیں کرتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے،
اور نکاح کرتا ہے تو بھی گناہ ہو جاتا ہے. نکاح کرتا ہے تو گناہ، ایسا نکاح نہیں کرتا ہے تو گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. اور اگر نکاح کرتا ہے تو ایک انسان کے حقوق ضائع ہونے کا، بیوی کے حقوق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ جو حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا اور اس کو حقوق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھے نہ رہے، گناہ کرتا نہ رہے، بلکہ وہ مسلسل 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 روزے رکھے. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً، یہاں تک کہ یہ روزے رکھتے 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 اس کی طاقت کم ہو جائے، شہوت کم ہو جائے اور اس کے اندر کمزوری آ گئے تو روزہ رکھنا چھوڑ دے. پھر بعد میں اگر وہی کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر روزے رکھے. اس درمیان میں اسباب کی تلاش میں رہے، حقوق کو ادا کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے بہت ہی چاہنے والے اور دین کو چاہنے والے لوگوں، ذرا یہ تو سمجھو کہ قرآن اور حدیث یہ چیخ چیخ کر کیوں کہتے ہیں. اللہ کے نبی کتنے مہربان کہ نوجوانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان سرپرستوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ جلد سے جلد اپنے بے نکاح بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح کرو. کچھ تو بات ہوگی، یہ گناہ آگ کی طرف لے جانے والے. ایک بچی سے نکاح کی تاخیر کی وجہ سے اگر گناہ ہو گیا تو والدین کے سر پر اس گناہ کا بوجھ ہوگا. ایک بچے سے اگر نکاح کی تاخیر کی وجہ سے گناہ ہو گیا تو اس کے گناہوں میں اس کے والدین اس کے سر پر سے برابر کے شریک رہیں گے. یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان اور اللہ کا فرمان کہتا ہے. یہ نکاح کی کچھ تفصیل تھی. درمیان میں تھوڑا سا وقفہ اور وقت تھا تو ہم نے سوچا کہ نکاح کی حیثیت تو بیان کر دیں کہ نکاح ہے کیا اور کتنا اہم ہے یہ. اس لیے ہم سب فکر کریں. ماں باپ کا کام ہے فکر کرنا، ماں باپ فکر نہیں کرتے. رشتہ داروں کا کام ہے فکر کرنا، رشتہ دار فکر نہیں کرتے. پڑوسیوں کا کام ہے فکر کرنا. ایک آدمی اگر عید کی نماز چھوڑ دے تو گشت والے جاتے کہ نہیں گشت کرنے کے لیے اس کے پاس، ملاقات والے جاتے کہ نہیں ملاقات کرنے والے کے پاس، دوست و احباب اس کو ترغیب دیتے کہ نہیں دیتے. اور ایک آدمی اسباب اور صلاحیت اور ساری چیزوں ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، واجب اور فرض کو چھوڑ رہا ہے، تو سب کا فریضہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے کہ اس کو سمجھائے، اس کو ترغیب دے، اس کے لیے ماحول اور ایٹماسفیئر بنائے. نکاح میں جلدی کی جائے. جس نکاح میں تاخیر ہوتی ہے، نکاحوں میں اگر تاخیر ہونے لگے گی تو پھر زنا ہونے لگے گی. اور اگر نکاح کو آسان بنایا جائے گا، اب ہم نے ایک تو نکاح ہوتا ہی نہیں جلدی اور پھر نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا. اس لیے میرے دوستوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کریں.